اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے انہدام جنت البقیع اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے آج کے دور میں جنت البقیع کے عنوان سے؟ تو ہماری پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کو آشنا کرائیں کہ انہدام جنت البقیع کا مسئلہ صرف تشیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور وہاں پر صرف شیعوں کے ائمہ دفن نہیں ہیں۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام دفن نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر پیغمبر کی ازواج بھی دفن ہیں۔ وہاں پر پیغمبر کے فرزند ارجمند جناب ابراہیم بھی دفن ہیں۔ وہاں پر پیغمبر کے 10,000 اصحاب دفن ہیں، اور سب سے بڑی بات، وہاں پر پیغمبر کی لخت جگر، پیغمبر کی نور نظر حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دفن ہے۔ لہٰذا ہمیں جاننا ہے کہ جنت البقیع صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جو جنت البقیع کو منہدم کرے، یعنی اس نے اصحاب کی قبروں کو منہدم کیا ہے، پیغمبر کی فرزند کی قبر کو منہدم کیا ہے، پیغمبر کی لخت جگر کی قبر کو منہدم کیا ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے تمام مسلمانوں کو کہ جو پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کے اصحاب اور پیغمبر کے فرزند، پیغمبر کی ازواج کی قبروں کو منہدم کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مسلمان دشمن ہو سکتا ہے، اسلام دشمن ہو سکتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ہم مختصر ہی صحیح، آج چونکہ کورونا جیسی وبا ہے تو ہم آن لائن تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ جنت البقیع کا مسئلہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ دوسری جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو بتائیں کہ جنت البقیع کو منہدم کس نے کیا ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب ہے، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے، کہ سعودی عرب کے وہابیوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا ہے۔ وہابیوں نے، وہابی کون؟ جن کو محمد ابن عبد الوہاب نے جو ایک نیا فرقہ ایجاد کیا ہے، انہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا، اور صرف جنت البقیع کو منہدم نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے بہت مظالم ڈھائے ہیں۔ یہ محمد ابن عبد الوہاب 1115 ہجری قمری میں پیدا ہوا، عینیہ ایک جگہ ہے، نجد کا ایک شہر ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوا، اور اس نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، اور ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد واپس گیا اور وہاں پر اپنے نظریات ایجاد کیے اور لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی، وہابیت کی مخالفت کی، اور وہابیت کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام محمد ابن عبد الوہاب کے والد عبد الوہاب کا ہے، اور دوسرا سلمان ابن عبد الوہاب کا ہے جو اس کا بھائی ہے، جس نے اس کی رد میں ایک کتاب بھی لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے صواعق اللہیہ فی رد علی الوہابیہ۔ یہ ایک کتاب لکھی ہے جو اہل سنت کی طرف سے سب سے پہلی کتاب ہے جو وہابیت کے خلاف لکھی گئی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، یہ وہاں سے آ گیا اور آل سعود کے ساتھ مل کر اس نے اپنے اس مذہب کو آگے بڑھایا، اور ظلم و تشدد کے ساتھ اس مذہب کو آگے بڑھایا۔ مثلا کیا کیا ظلم کیے ہیں اس نے انہدام جنت البقیع سے پہلے؟ انہدام جنت البقیع سے پہلے بہت سارے مقدس مقامات کو اس نے منہدم کیا ہے، یعنی اسلام کی تاریخ کو مٹانا چاہ رہا تھا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگ اسلام دشمن ہیں۔ مثلا کیا کیا؟ سب سے پہلے کربلا میں حملہ کیا۔ کربلا امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے امام تو نہیں ہیں، تمام امت مسلمہ کے رسول
کے نواسے ہیں، تو ہمارا سب کا فرض بنتا ہے جو کربلا کا دشمن ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے۔ لہٰذا اس نے سب سے پہلے کربلا پر حملہ کروایا اور وہاں پر پورے شہر کو تباہ کر دیا گیا اور 4000 بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ پھر نجف اشرف میں اسی سال 1216 ہجری قمری میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو ایسی صورت میں علماء نجف اور طلاب نجف نے مقاومت کی اور ان کو حملہ کرنے سے روکا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مولد النبی، جہاں نبی کی جائے ولادت ہے، اس جگہ کو منہدم کیا اور منہدم کرنے کے بعد وہاں پر جانوروں کی بیع و شراء کا بازار گرم کیا۔ تو شرم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے قبہ زمزم اس کو منہدم کیا۔ ایک لائبریری تھی المکتبۃ العربیہ، اس کو منہدم کیا۔ بہت سارے مقدس مقامات ہیں کہ جن کو انہوں نے منہدم کیا ہے۔ تو ایک ذمہ داری یہ ہے، مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور تیسری اور جو سب سے آخری میں سب سے اہم ذمہ داری بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ احتجاج، بعض لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج کا فائدہ کیا ہے، ہم احتجاج کیوں کریں، احتجاج کر کے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض کام بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ ایک احتجاج سے، 2 احتجاج سے، 100 احتجاج سے پورے نہیں ہو پاتے۔ ہو سکتا ہے 1000 احتجاج کے بعد ہو، 50,000 احتجاج کے بعد یہ کام ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم اپنا نام ان احتجاجات میں درج کرائیں۔ جب بھی یہ انشاءاللہ تعمیر ہو تو ہمارا احتجاج بھی درج کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے تمام مسلمان مل کر جنت البقیع کے حوالے سے، جنت البقیع کے لیے احتجاج کریں اور اپنی گورنمنٹ سے بھی درخواست کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ یا تو خود تعمیر کرے ان روزوں کو یا پھر تمام مسلمانوں کو اجازت دے، وہ اپنے پیسوں سے تعمیر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں احتجاج کرنا ہے۔ لہٰذا یہ اہم ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، چونکہ مایوسی کفر کی علامت ہوتی ہے۔ بس میں انہی کلمات کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ہماری نظروں کے سامنے شہزادی کا روضہ بنایا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔